السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس سے متعلق چار ٹاپک ہم لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور سو موٹو ایکشن پر سماعت کا چوتھا دن۔ دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں ملکی سیاسی و آئینی بحران اور ہمارے سیاستدان۔ اور تیسرا ٹاپک ہے ہمارا بیرونی سازش اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کشیدہ صورتحال۔ چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں جسٹس ڈیلے، جسٹس ڈینائی۔ تو سامعین محترم، آغاز کرتے ہیں باقاعدہ آج کی کنورسیشن کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف جمع کروائی، اور اس کے اوپر آئین کے مطابق 14 دن کے اندر ووٹنگ ہونا تھی، جو حکومت وقت نے بر وقت نہیں کروائی۔ اس کی وجوہات کافی ساری تھیں، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا ملے تھے، اور یوں اپوزیشن کو 342 کے اس ایوان میں سے 172 لوگ درکار تھے، جو انہیں یہ شو کرنا تھا کہ ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ موجود ہے جو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مقررہ نمبر ہے۔ لہٰذا اپوزیشن نے اپنی طرف سے کوشش کی، اور ہوا یوں کہ حکومت وقت کے کوئی 24 لوگ اور حکومت وقت کے کچھ اتحادی اپنے ساتھ ملا لیے۔ ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیتے، تو وہ جا کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، اور اپوزیشن متفکر ہوئی۔ انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹس شروع کر دی، اور کرتے کرتے یہ 3 اپریل تک معاملہ چلا گیا۔ 3 اپریل کو ووٹنگ کا دن مقرر تھا۔ ڈپٹی اسپیکر جناب قاسم سوری صاحب نے آ کے ہیڈ کیا، انہوں نے آ کے کارروائی چلائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپیکر اسمبلی اسد کیسر کے خلاف بھی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی تھی، اور آئین کے مطابق جب کسی بھی عہدیدار کے لیے، یعنی وزیر اعظم پاکستان اور اسپیکر کے لیے، جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو وہ فردر کارروائی کا حق نہیں رکھتے آئین کے مطابق۔ تو اس طرح پھر ڈپٹی اسپیکر نے یہ فرائض منصبی ادا کیے، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جب مقررہ وقت کے اوپر، حالانکہ 11 بجے کا ٹائم تھا، وہ 11:30 بجے کے قریب آئے، تو آ کے جب وہ براجمان ہوئے ہیں اپنی چیئر پر، تو آتے ہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جناب فواد چودھری صاحب وزیر قانون کی طرف۔ تو انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جناب اسپیکر، آج کی تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے ایک سازش کے ساتھ ملتے ہیں، جو امریکن خط جو ہے جس کے اندر اس کا ذکر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت گرائی جائے، عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جائے، اور تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ لہٰذا یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اپوزیشن والے اس کے اعلی کار تھے، اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے خلاف آرٹیکل 5 کا اطلاق ہونا چاہیے، اس کی رولنگ پہلے دی جائے، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر بات کی جائے۔ تو اس پوائنٹ آف آرڈر کو قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے اپنی رولنگ دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے یہ بالکل درست ہے، اور کوئی بھی شخص
ملک پاکستان کے ساتھ اگر غداری کا مرتکب ہوتا ہے، اور خاص کر یہ لوگ جو مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا تحریک عدم اعتماد کو میں ڈس الاؤ کرتا ہوں، اور میں یہ رولنگ دیتا ہوں، اس کو میں ڈس الاؤ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلتے چلتے یہ ایک پرچہ نکال کے وہ پڑھ رہے تھے، کافی ڈیٹیل تھی اس کی، تو اس پرچے کے اینڈ کے اوپر وہ اسپیکر اسمبلی اسد کیسر کا نام لے کر چلتے بنے۔ اس کے بعد کی جو سچویشن ہوئی، اپوزیشن اب یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہم اس کے اوپر کیا کارروائی کریں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اور دھرنا دیتے ہیں اسمبلی کے اندر ہی۔ وہ یہ کارروائی کر رہے تھے، اور بعد ازاں انہوں نے سابقہ جو اسپیکر تھے ایاز صادق، انہوں نے ان کو اسی چیئر پہ بٹھا دیا اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ باقاعدہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کی، اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اب آدھا گھنٹے کا ٹوٹل ٹائم تھا کہ صدر پاکستان جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان آن ایئر ہو گئے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں نے جو ایڈوائس ہے وہ صدر پاکستان کو اسمبلیاں توڑنے کے لیے بھیج دی ہے۔ ٹھیک اس آرڈر کے آدھے گھنٹے کے بعد صدر پاکستان کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی کہ میں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں۔ اچھا، یہ تو یہاں تک کی کارروائی، یعنی آدھے گھنٹے کے اندر یہ ساری کارروائی ہو گئی ہے، اور پھر اب یہ بات یوں خبر یہ شائع ہوئی ہے تو اپوزیشن ابھی لنگوٹے کس ہی رہی تھی کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی یعنی از خود نوٹس لے لیا، سو موٹو ایکشن لے لیا۔ آج اس سو موٹو ایکشن کا بھی چوتھا دن ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ کارروائی تو پہلے دن کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی جب یہ صورتحال بن گئی تو ملک میں عجیب قسم کا ایک سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہو گیا۔ ایک طرف اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، دوسری طرف آئین کا معاملہ کھڑا ہوا، ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا۔ تو یہ اس وقت ملک میں شدید قسم کا سیاسی اور آئینی بحران موجود ہے۔ سامعین محترم، بقول عمران خان صاحب دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے اپوزیشن والے، یہ ملے ہوئے تھے اس سازش میں، اور عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اسمبلی توڑ بھی دیتے ہیں، اور صدر پاکستان اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ گویا عمران خان صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں سازش کا مقابلہ کروں گا، دوسری طرف وہ خود اس امریکی سازش کا حصہ بن جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو تقویت دیتے ہیں، یا ان کی اس بات کو عملی جامہ پہنانے میں معمد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عملی مظاہرہ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب یہ اقدام کرنے کے بعد دیکھا جائے تو انہوں نے خود آئین شکنی کی ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر اگر مذکورہ خط اس قدر احساس تھا تو اسے ایک جلسے میں لہرا کر عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، عوام کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جناب عمران خان صاحب جو پی ایم پاکستان ہے، انہوں نے یہ حلف لیا ہوا ہے رازداری کا، اور اگر اس خط میں اس قدر راز تھے ایک ملک کی حکومت کو گرانے کے، تو وہ خود ہی یہ سارے راز افشاں کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے مرتکب پائے گئے۔ ایک تو ان کے اوپر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے اور اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری بات،
یہ خط اگر 3 مسلح افواج کے سربراہان کو دکھایا گیا تھا بقول عمران خان صاحب، تو تینوں مسلح افواج کا سٹانس کیا تھا؟ کیا اس کا انتظار کیا گیا؟ لیکن نہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس خط میں وہ جان نہیں ہے، یہ قابل اعتماد خط نہیں ہے اور ثبوت کے لیے یہ ناکافی ہے۔ عمران خان صاحب کو خود سمجھ آنا چاہیے تھا کہ یہ خط محض ایک کیبل تھی، جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کا احوال تھا۔ ہمارے ایمبیسیڈر نے، جن کا نام اسد مجید ہے، انہوں نے یہ ٹرانسمٹ کی وزارت داخلہ کو، اور وزارت داخلہ نے عمران خان صاحب تک پہنچائی۔ یہ ایک احوال ہے، ایکسپورٹ رپورٹ ہے، ایکسپورٹ رپورٹ اسے کہتے ہیں یا کیبل کہہ لیں۔ میٹنگ کا احوال تھا، اگرچہ اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا تھا، مانا کہ اس کے اندر سازش کا ذکر تھا، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ جو عمران خان صاحب نے اپنایا وہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بذات خود عمران خان صاحب نے راز فاش کیا، تو وہ اس کے مرتکب ٹھہرے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کرتے، پارلیمنٹ میں لے جاتے، اپنی کابینہ کے ساتھ ڈسکس کرتے، اس کے بعد کہیں اس کو پبلک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے 27 مارچ کے جلسے میں لہرا کر دکھا دیا گیا، لہٰذا عمران خان صاحب نے خود یہ راز فاش کیا۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے اوپر۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سازش ان کی حکومت گرانے کے لیے تیار کی گئی ہے، تو خود اس سازش کا حصہ بن گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں۔ اچھا، جب اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو وہ بھی آئین شکنی ہے۔ وہ اس لیے آئین شکنی ہے کہ جب یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو وہ اسمبلیاں توڑنے کا حق نہیں رکھتے، ان سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے باوجود بھی اسمبلیاں توڑی، وہ اس کے مرتکب پائے گئے آئین شکنی کے۔ اچھا، ایک اور بات 5ویں نمبر پر کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تو عمران خان صاحب نے ایڈوائس بھیج کر آئین شکنی کی، اور صدر پاکستان نے اسے قبول کر کے، منظور کر کے عملی جامہ پہنا کر آئین شکنی کی۔ 6 نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس وزارت عظمیٰ پر فائز کیسے رہ سکتا ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یہ بھی اگر اسے دیکھا جائے، اگر آئینی طور پر یہ ٹھیک ہے تو اخلاقی طور پر یہ اس کا کوئی جواز نہیں بچتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب لوگوں کو کال دے رہے ہیں، کبھی تو لائیو کال لے کر لوگوں کو میسج دیتے ہیں، اور کبھی تو وہ خود احتجاج کی کال دیتے ہیں اور خود شرکت بھی کرتے ہیں اور یہ خطاب بھی کرتے ہیں، جب کہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو توہین عدالت ہے، یہاں بھی وہ آئین شکنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اسے مزید آگے دیکھیں، جو میں نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب خود اس سازش کا حصہ ہیں، وہ اس طرح سازش کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے خود اپنی حکومت جو امریکن ایجنڈا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان کی اسمبلی توڑی، دوسری طرف انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی تہس نہس کیا، انہوں نے سی ایم کو بھی معزول کیا، ان سے بھی استعفیٰ لیا، گورنر سے بھی استعفیٰ لیا، اور اس وقت وہاں بھی جان بوجھ کر آئینی اور سیاسی بحران پیدا کر دیا گیا۔ گویا یہ
جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کی عکاس ہیں کہ یہ عملی اقدامات عمران خان صاحب کی طرف سے ہوئے ہیں۔ یہ اس چیز کے عکاس ہے کہ انہوں نے عملی طور پر اس سازش کا خود حصہ بن کر معاملہ طے کیا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات آ گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس وقت جسٹس ڈیلے والا معاملہ، جسٹس ڈینائے والا معاملہ۔ تو آج محترم چوتھا دن ہے۔ پاکستان 5 دن سے بغیر پارلیمنٹ کے ہے۔ تمام تر معاملات اس وقت ٹھپ ہو چکے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جس ملک میں 5 دن سے حکومت نہ ہو، پارلیمنٹ نہ ہو، تو وہ ملک کس قدر سیاسی بحران کا شکار ہوتا ہے۔ اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اب تک کی جو ریمارکس آ رہے ہیں مختلف معزز جسٹس صاحبان کی طرف سے کہ ہم ملکی مفاد میں فیصلہ کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو معاملات اس وقت تک ہو چکے ہیں، ہماری عدالتوں کو بھی احساس ہونا چاہیے اور اس بار ایک مثال سیٹ کر دینی چاہیے۔ اس بار کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہیں، خواہ وہ اپوزیشن والے، کوئی بھی سیاستدان، یہ سارے کے سارے جو ہیں، جو بھی جہاں جہاں آئین شکنی کا مرتکب ہوا یا جس نے سازش کی، اس سازش کا حصہ بنا، عملی طور پر بنا یا سفارتی طور پر بنا یا جیسے بھی بنا، اس کو پروب ہونا چاہیے، اس کو پروب ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف انتہائی سخت قسم کی سزائیں تجویز کرنی چاہیے، تاکہ اس کے بعد اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے آئین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نظریہ ضرورت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عین عدالت، حقائق پر مبنی فیصلے کرے، کتنے ہی کڑے قسم کے فیصلے ہوں۔ اگر سب کو پھانسی ہوتی ہے تو ان سب کو پھانسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان بار بار اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔